بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، میں ہوں شمیم جراجپوری، خبر و نظر چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر یوپی کے ضلع اعظم گڑھ کے موضع چھتے پور سے ہے، جہاں مدرسہ گلشن ممتاز اینڈ گرلز انٹر کالج چھتے پور مارٹن گنج اعظم گڑھ کے وسیع صحن میں عصر حاضر کے چیلنجز و دینی و عصری تعلیم کی اہمیت کے موضوع پر تعلیمی بیداری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت احمد احسان نے حاصل کی۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی، جسے محمد ذاکر اور محمد نسیم نے دلنشین انداز میں پڑھا۔ پروگرام کی صدارت محترم ڈاکٹر فخر الدین وحید قاسمی صاحب، ڈائریکٹر الفاروق اکیڈمی نے فرمائی۔ آپ نے اپنے دلنشین اور مؤثر خطاب میں فرمایا، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، دین اور علم کو جوڑنے کی اشد ضرورت ہے۔ تعلیم اگر دین سے کٹی ہوئی ہو تو انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ بچپن میں انسانی دماغ 90% تک ترقی کر چکا ہوتا ہے، اس لیے ابتدائی عمر میں قرآن اور تعلیم کا آغاز انتہائی مؤثر ہوتا ہے۔ انہوں نے مادری زبانوں کی اہمیت، بچوں کی تربیت، ان کی روٹین اور ان کے خوابوں کو جلا بخشنے پر زور دیا اور کہا کہ ہمیں بچوں کو سکھانا ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، محنتی بنانا ہے، خواب دکھانا ہے اور دلی لگن کے ساتھ انہیں پورا کرنا ہے۔ مہمان خصوصی پروفیسر فخر الدین علی ممبئی نے اپنے خطاب میں نوجوانوں اور طلباء کو ان کی مٹی اور تہذیب سے جڑنے کا پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ فیلڈ کوئی بھی ہو، اپنا روب اور وقار کو برقرار رکھو، اگر تقدیر بنانی ہو تو خود کھڑے ہونا ہوگا۔ ڈاکٹر خورشید احمد علیق صاحب نے استقبالیہ کلمات میں مدرسے کی بنیاد اور اس کے مقاصد کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مدرسے کی بنیاد 1994 میں رکھی گئی تھی، جس کا مقصد دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم کی فراہمی بھی ہے۔ عبداللہ اعظمی صاحب نے قرآن کی آیت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کی روشنی میں علم کی اہمیت پر زور دیا اور والدین اور سماج کی غفلت کو تعلیمی پسماندگی کی بڑی وجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ علم بغیر عمل و مشق کے بے جان جسم کی مانند ہے۔ احمد احسان صاحب نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی تلاوت کرتے ہوئے علم کی اہمیت اور مقصد زندگی پر گفتگو فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ بلا مقصد زندگی جانوروں کی مانند ہے، ہمیں تمام علوم میں داخل ہونے کے لیے سخت کوشش کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومیں جب بیدار ہوتی ہیں تو اپنا مستقبل سنوارتی ہیں، ہمیں بھی اپنے خطے کو بدلنا ہے۔ انہوں نے اخلاص پر مبنی کوششوں پر زور دیا اور تعلیمی منظر نامے کی تبدیلی کی بات کہی۔ ڈاکٹر سعادت سہیل اصلاحی AMU علی گڑھ نے فن لینڈ کے تعلیمی نظام کی مثال دی کہ وہاں کے ماہرین تعلیم اور ماہرین نفسیات بچوں کی فطری ذہانت اور صلاحیت بڑھانے پر بہت کام کر رہے ہیں، اس لیے وہاں کا نظام تعلیم دنیا کا سب سے بہتر نظام تعلیم تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مستقبل خواتین کی تعلیم کے بغیر روشن نہیں ہو سکتا، ان پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایڈوکیٹ ہمانشو گپتا علی سپریم کورٹ نے وکالت کی افادیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ وکالت تعلیم اور سماج کو جوڑتی ہے، یہ ایک مسلسل علمی سفر ہے۔ کلیم جامعی سماجی کارکن نے مکاتب کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ روایتی مدارس میں نئی روح پھونکنے کے لیے مکاتب ضروری ہیں۔ انشاءاللہ یہ نظام انقلاب لائے گا۔ ہم اعظم گڑھ کے تقریباً 1 درجن مکاتب کی دیکھ بھال اور نگرانی کر رہے ہیں اور ان کو معیاری تعلیم کا مرکز بنانے پر بھی بھرپور زور دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر فیروز طلعت صاحب نے کہا کہ قوم کی ترقی خواتین کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ ماں ہی بچوں کی پہلی معلمہ ہوتی ہے۔ آخر میں پرنسپل اختر حسین قاسمی صاحب نے تمام مہمانان کرام کا شکریہ ادا کیا اور ان کی قیمتی رہنمائی کو مدرسے کے لیے باعث سعادت قرار دیا اور کہا کہ یہ تعلیمی بیداری کانفرنس علمی اور فکری بیداری کا بہترین نمونہ تھی، جس میں دینی اور عصری تعلیم کے امتزاج پر زور دیا گیا۔ مقررین نے تعلیم، تہذیب، تربیت، زبان اور سماج سازی جیسے اہم موضوعات پر روشنی ڈالی۔ امید ہے کہ یہ کوششیں آنے والے دنوں میں ایک مثبت تعلیمی انقلاب کی بنیاد ثابت ہوگی۔ سمیع اللہ اصلاحی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ تعلیمی بیداری کانفرنس میں تشریف لانے والے کچھ مہمانان کرام سے خبر و نظر چینل نے گفتگو فرمائی ہے، آئیے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فخر الدین وحید قاسمی۔ آج بچوں میں تعلیم تو ہے، لیکن دنیاوی تعلیم ہے، بڑی تعداد میں اسکول کالجز ہیں، لیکن ان بچوں میں دین نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے اور جس کی وجہ سے تربیت نہیں پا رہی ہے۔ تو ان حالات میں آپ کی کیا تاثر؟ بات صرف یہ ہے کہ جب ہم ابتدائی تعلیم شروع کریں تو اس میں علم کے ساتھ دین کو کمبائن کریں۔ دین اور علم دونوں ایک ساتھ جب ساتھ آتا ہے
تو بچے میں انقلاب آتا ہے، اس کی صلاحیتوں میں جلا آتی ہے اور صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ تو دونوں چیزوں کو کمبائن کیا جائے، ہمارا جو بھی نظام تعلیم ہو، جیسے پرانے زمانے میں مکاتب کا تھا، تو مکاتب کے نظام تعلیم کی خاص بات یہی تھی کہ وہاں پر دین اور دنیا دونوں جڑا ہوا تھا، اور اس لیے بچے اگر وہاں سے نکل کر مدرسے میں جانا چاہتے تھے تو آسانی سے پہنچ جاتے تھے، اور اگر کالجز کی طرف رخ کرنا چاہتے تو ہو جایا کرتا تھا۔ بس ہمارے لیے اس وقت تھوڑا سا مسئلہ مکاتب کے لیے یہ ہو گیا ہے کہ پہلے زمانے میں عموماً کالجز کیا تھے، ہندی میڈیم تھے۔ ہندی میڈیم ہونے کی وجہ سے آرام سے بچے ہندی میڈیم میں 6ٹھی کلاس میں داخلہ ہو جاتا تھا۔ ابھی زیادہ تر جو اچھے کالجز ہیں وہ انگلش میڈیم ہو گئے ہیں۔ انگلش میڈیم ہونے کی وجہ سے مکتب کی تعلیم انگریزی کی اتنی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ان بچوں کا 6 کلاس میں ایڈمیشن مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اس کو ہمیں ایک چیلنج کے طور پہ لینے کی ضرورت ہے، اور اسے ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت ہے کہ انگریزی زبان کو ہم اس خوبصورتی اور اس مضبوطی اور پختگی کے ساتھ پڑھائیں کہ بچہ ہمارا جیسے پہلے 6ٹھی کلاس کے ہندی میڈیم میں داخلہ ہو جایا کرتا تھا، آج کے بدلے ہوئے دور کے انگلش میڈیم میں اس کا داخلہ آسانی سے ہو سکے۔ مدارس میں بھی ماڈرن ایجوکیشن کو داخل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس کو آپ نہیں جان رہے ہیں، جو شخص اپنی دنیا نہیں جان پائے گا وہ دین بہت اچھے طریقے سے نہیں جانتا۔ قرآن کریم کا جب آپ اسلوب پڑھیں گے تو قرآن کریم نے جہاں اس آیت کو کیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہاں پہلے دنیا کو لے آئے پھر آخرت کی بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی بھی بہتری کو دماغ میں رکھنا ہے، اور وہ پہلے ہمارے سامنے پیش آتی ہے، تو ہم اس کو جب بہتر کریں گے تبھی آخرت کی چیزوں کو بھی بہتر کر پائیں گے۔ اس لیے دونوں کو ہمیں جوڑنا ہے۔ دیکھیے جو بڑے کام نہیں ہو پاتے، یا لوگ انجینئرنگ ڈاکٹری یا بڑے جو اچیومنٹس ہیں وہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، اس کی مین وجہ بنیادی تعلیم ہے۔ بنیادی تعلیم بہت پختہ ہونی چاہیے۔ بنیاد جتنی مضبوط اور پختہ ہوگی، تعمیر اتنی ہی اس پر بہت بلند و بالا لے جائی جا سکتی ہے۔ اگر بنیاد کے اندر کمزوری رہ گئی تو تعمیر اس پر مضبوط اور پختہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بنیادی تعلیم پر دھیان دینا ہے۔ ایک دقت یہ آ رہی کہ پہلے زمانے میں اساتذہ بڑے دل سے، بڑے شوق اور لگن سے پڑھایا کرتے تھے، ابھی جذبہ تھوڑا کم ہوا ہے۔ تو سر سید علیہ الرحمہ کی تحریک سے ہمیں جہاں اور بہت سی چیزیں ہمیں لینا ہے، وہیں سے یہ روشنی بھی کشید کرنی ہے کہ جذبہ ہمیں لینا ہے۔ سر سید علیہ الرحمہ کا جو تعلیمی جذبہ تھا وہ بہت ہی غضب کا تھا۔ کتنے لوگوں کے اندر انہوں نے جذبات پیدا کر دیے، اور آج نہیں، جب آج کے زمانے میں سر سید علیہ الرحمہ نہیں ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی چلائی گئی تحریک اور ان کے دیے گئے جملے اور ان کے ذریعے شروع کی گئی اس تعلیمی تحریک کے ذریعے سے ہم لوگ بھی انہی جذبات سے سرشار ہیں، اور اس کی چھوٹی موٹی چنگاری اپنے اندر محسوس کر پا رہے ہیں۔ تو اس جذبے کی تھوڑی سی کمی ہو رہی ہے ابتدائی لیول پر، اس کو بھی ہمیں سر سید علیہ الرحمہ کی تحریک کے ذریعے سے اٹھانے اور جگانے کی ضرورت ہے۔ ان کے جذبات کی قدر کر رہے ہیں اور ان کے جذبات پر نفرت کر رہے ہیں، اپنے اداروں میں جو ہے انگلش میڈیم کھول رہے ہیں۔ دیکھیے، لوگ جب ایک مشن اور تحریک کی طرح سے کوئی کام ہوتا ہے تو یقینی طور پر لوگ جڑتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کام شروع کیے تھے تو ابتدا میں تھوڑے لوگ تھے، کم لوگ تھے۔ جب کوئی مشن پورے ویژن کے ساتھ چالو ہوتا ہے تو اس میں لوگ آتے ہیں۔ ہر مشن اور ویژن کو ایک زندگی چاہیے، ایک وقت چاہیے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے دین کو انقلابی حیثیت سے متعارف کرانے میں 23 سال کا عرصہ لگا۔ 2 دنوں میں کوئی تحریک جوان نہیں ہوتی، پروان نہیں چڑھتی۔ تو اس میں واقعتاً اگر یہ ٹیم سادات صاحب کی اگر پوری طرح سے کوشش ہے، جس کے ہم لوگ بھی ایک ادنا سے خادم رہیں گے انشاءاللہ، تو پھر یقینی طور پر اس ویژن اور مشن کے ساتھ کام کو کیا جا سکتا ہے اور بہتر رزلٹ اور نتائج آئیں گے۔ جہاں مکاتب نہیں ہے وہاں مکاتب کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ میں جس اکیڈمی کا ابھی ڈائریکٹر ہوں، فاروق اکیڈمی، یہ شروع میں جب تنظیم تھی تو اس کا پہلا مقصد تھا، مقصد اولی یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جہاں مساجد نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، وہاں ایک استاد رکھ کر وہاں پر علم کی اور دین کی شمع جلائی جائے۔ تو وہ کام اس نے شروع کیا اور سینکڑوں مکاتب کھولے اور بہت سے مکاتب بڑے اداروں میں کنورٹ ہو گئے، لیکن ابھی وہ کام تھوڑا کمزور پڑ گیا ہے۔ ضرورت ہے پورے ضلع کا ایک سروے کیا جائے۔ جو بڑے گاؤں ہیں وہاں پہ باصلاحیت افراد ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں 10 15 20 لوگوں کے گھر ہیں اور وہ کمزور ہیں مالی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ان کا کوئی لیول نہیں ٹھہرتا، ایسے لوگ بیچارے کچھ نہیں کر پاتے۔ ان گاؤں کو تلاش کر کر کے وہاں پر بہرکیف کم سے کم ایک پڑھا لکھا انسان بھیجا جائے جو ان کی ابتدائی چیزوں کو درست کرے۔ ابتدائی چیزیں درست ہو جائیں گی تو اس کے بعد درجہ 2 3 سے کہیں دوسری گاؤں میں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کام بہرکیف کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بیڑا اٹھایا مکاتب کو کھولنے کے لیے، جی تو اس کی تحریک اور ان کی کوشش پوری طرح سے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، مکاتب کو تو بہرکیف بہتر کرنے کی کوشش بہت
ज़रूरी है। एक पूरी सदी हो गई है मकातिब की तारीख, अपने इलाके में ही ये मकातिब का है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो सुबह और शाम में कोई निज़ाम चलता है। हमारे यहाँ एक मुकम्मल तालीमी निज़ाम था जिसको हम मकतब कहते हैं, और वो मकतब हमारे इलाके की पहचान रही है, ये हमारी आबरू है, ये हमारा धरोहर है, इसको हमें ज़िंदा रखना है, संभाले रखना है, आगे ले जाना है। जो कमज़ोरियाँ, जो चैलेंजेस वक्त और हालात के बदलने की वजह से आए हैं, उन्हें ज़रूरत ये है कि हम लोग मिलकर उसे दुरुस्त करें, चाहे वो निसाब तालीम के ताल्लुक से आ रहे हों, चाहे वो माहौल को लेकर आ रहे हों, चाहे वो असातिज़ा की ट्रेनिंग को लेकर आ रहे हों, चाहे वो बच्चों में जज्बे को बेदार रखने के तौर पे आ रहे हों, या तरीक़े तदरीस को लेकर आ रहे हों। इन तमाम चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है, एड्रेस करने की ज़रूरत है, उन्हें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, ताकि मकतब जैसे अपनी बहारें दिखा रहा था पहले, फिर नए सिरे से वो अपनी बहारें दिखाए। इंशाअल्लाह ये मेहनत जो है रायगा नहीं होगी, मेहनत जो है रंग लाएगी। आज के दौर में जो हमारे वसाइल हैं उन वसाइल को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, सही तरीके से सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, ताकि आने वाली नस्लें हमारी जो हैं वो तालीम याफ्ता हो सकें और अपनी मंजिल मकसूद को हासिल कर सकें। लोग चलते रहें और कहते रहें, कहना सुनना जो है ये हमारे लिए बहुत मुफीद होता है, बहुत करामत होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोई काम लेकर गए और वो पूरा हो गया, बार बार जाना होगा, बार बार कोशिश करनी होगी, अब आखिर में हमें कामयाबी मिलेगी। आप जा रहे हैं? जी हाँ, आपका मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है कि हर बच्चा जो एक एक बच्चे को तालीम मिले और अच्छी तालीम मिले, और वो उस तालीम के सहारे अपनी आने वाली ज़िंदगी को बना सके। सदर साहब, आज तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? हालांकि बड़ी तादाद में तालीमी इदारे मौजूद हैं, तो ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक मुहिम चला रहे हैं, एक मूवमेंट चला रहे हैं, और एक तहरीक की शक्ल में कि लोग बेदार हों। तालीम का जो बुनियादी मकसद है, और शऊर के साथ, पुख्ता आज़्म के साथ, इरादे के साथ और विजन के साथ होनी चाहिए कि हम क्यों पढ़ें, और तालीम ही क्यों बहुत बुनियादी ज़रिया है जो हमारी तरक्की का और हमारे रोशन मुस्तकबिल का ज़रिया है। तो इस हवाले से हम लोगों को बेदार कर रहे हैं, मकातिब का, मदारिस का, पब्लिक स्कूलों का, और बहुत से कोचिंग सेंटर में हम जा रहे हैं, लोगों को बेदार कर रहे हैं कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें। यही हमारा नसूलैन है। और इसके बाद हमारी अगली प्लानिंग ये है कि हम बच्चों की जहन साजी करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे, और जो ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है इस वक्त मिल्लत के नौनिहालों में, उनको रोकने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या वजूहात है, क्या असबाब है, रीज़न्स क्या हैं जिनकी बुनियाद पर वो तालीम को उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी में हिस्सा होना चाहिए। तो हम उनको आला तालीमी इदारों में पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पूरी टीम है, और इंशाल्लाह हम उनकी काउंसलिंग करेंगे बच्चों की, और उनको हायर एजुकेशन में पहुंचाएंगे, और फिर वही बच्चे हमारे लिए एक बेहतरीन रिजाले कार साबित होंगे जो अपने इस इलाके में तालीमी इनकलाब लाने के लिए बड़े मौसर कारनामे अंजाम देंगे। आजमगढ़ में बहुत सारे पसमानदा इलाके हैं और पिछड़े हुए इलाके जहाँ पर तालीम की रोशनी अभी तक नहीं पहुँची है, और वो लोग जो है न दीन सीख पाए हैं, न दीन के बारे में मालूमात है, न तालीम हासिल है। तो उन इलाकों में आपका क्या मिशन है, वहाँ क्या कर रहे हैं? जी, हम धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप, स्टेजली हम काम करने की कोशिश करेंगे, और जाहिर सी बात है कि बहुत से महाज हैं काम करने के, और तन्हा कोई फ़र्द या कोई अंजुमन या सोसाइटी नहीं कर सकती। हम तमाम लोगों की, खुसूसी तौर पर अहले आज़मगढ़ की मुश्तरका ये कोशिश होनी चाहिए कलेक्टिवली कि हम तमाम लोग अलग अलग महाजों पर मिलजुल कर जो है काम करें। और कुछ लोग हैं जो तालीमी बेदारी का काम करें, कुछ लोग हैं बच्चों की काउंसलिंग और जहसाजी का काम करें, कुछ लोग हैं पेरेंट्स और गार्जियन से इंटरेक्ट करके उनके फ्यूचर और मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हों और गौर करें कि इस बच्चों का मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा और इस मुल्क का मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा। और इसी तरीके से फिर वो बच्चे हायर एजुकेशन में पहुँचे, और फिर उसके बाद माशी तौर पर किस तरीके से मुस्तहकम हो सकते हैं। और जब वो अच्छे तरीके से तालीम याफ्ता होंगे, तरबियत याफ्ता होंगे, तरक्की याफ्ता होंगे, तो अपने दियार में एक ऐसी मुहिम चलाएंगे
کہ لوگ اپنے دین پر بھی مضبوطی کے ساتھ عمل کریں گے، اور جو تعلیم کا بنیادی مقصد ہے کہ ایک ترقی یافتہ اور فعال اور متحرک زندگی بھی گزاریں گے۔ ہم تمام علاقوں کا دورہ کریں گے، لوگوں سے انٹریکشن کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، اور بچوں کو، نونہالوں کو کے اندر یہ شوق پیدا کریں گے کہ وہ تعلیم کی جانب راغب ہوں اور اپنا نصب العین زندگی کا بنائیں، اور اپنے شوق کو اس جانب خصوصی طور پر پروان چڑھائیں۔ ڈاکٹر خورشید صاحب کیا کہنا ہے آج اس ادارے میں جو تعلیم اداری کانفرنس ہوئی ہے، کیا تاثرات ہیں؟ آج میں یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے اچھی تحریک ہے، اور اس تحریک کے ساتھ تمام مکاتب کو زندہ کیے جائیں جو ہماری قوم کے لیے اصل ضروری ہے، کیونکہ مکاتب ایسی درسگاہ ہے جہاں ہر غریب امیر کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جو یہ انگلش میڈیم ہائی فائی اسکول ہیں جس میں ہمارے غریب بچے تعلیم سے پورے رہ جاتے ہیں، اگر یہ مکاتب زندہ ہیں تو کم سے کم جو غریب بچے آگے نہیں جا سکتے وہ مکاتب کے ذریعے تعلیم حاصل کر لیں گے۔ اس لیے ہم کو ہر حال میں مکاتب کو زندہ رکھنا ہے ماڈرن تعلیم کے ساتھ، تاکہ ان کو پوری تعلیم دی جائے، اور اسی طرح ہم بھی یہ اسکول چلا رہے ہیں، اور ہمارا یہ شروع سے 30 سال سے یہ ہمارے مشن میں تھا کہ ہم ان گاؤں کو ٹچ کریں جہاں کی غریب آبادی ہماری ہے، تاکہ وہ غریب بچے ہمارے یہاں آئیں جو فیس کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے یا غیر مسلموں کے دباؤ کی وجہ سے دینی تعلیم سے دور ہیں، ہم ان تک پہنچائیں۔ ہم اسی لیے بڑے لوگوں میں نہیں لیکن غریب لوگوں میں ہم خود کوشش کی ہے کہ بچے آپ ہمارے یہاں داخلہ کریں۔ کبھی ہم نے کسی کے یہاں داخلہ کے لیے بچے مانگنے نہیں گئے، ان بچوں کی ہم نے فیس بھی معاف کی ہے، ان بچوں کو جو بھی کرایہ گاڑی کا ہم نے فری کیا ہے، صرف اس لیے کہ بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے۔ بزنس نہیں ہے ہمارا، تعلیم فروغ ہونی چاہیے، وہ غریب کی تعلیم اصل ہے۔ تعلیم ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے انگریزی میڈیم اسکولوں پڑھتے ہیں یا پھر کالجوں میں تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ ہمارے حساب سے وہاں نہ تو تعلیمی مکمل ہوتی ہے نہ تو تربیتی مکمل ہوتی ہے، کیونکہ ہماری دینی تعلیم اول ہے، اس کے بعد ماڈرن تعلیم ہے۔ تو ہم اپنے مکاتب اپنے مدارس کو چلائیں گے دینی عصری تعلیم کے ساتھ، تربیت بھی ہوگی تعلیم بھی ہوگی۔ اگر ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں چلا گیا تو وہ تربیت سے محروم ہو جاتا ہے، دینی تعلیم سے محروم ہو جاتا ہے۔ باقی تو تعلیم دونوں پہ ہیں، کسی بچے جو عربی تعلیم سے یا مدرسے کی تعلیم سے جاتے ہیں وہ انگلش میڈیم والی تعلیم سے کہیں کم نہیں ثابت ہوتے یا کسی فیلڈ میں کم نہیں ہیں۔ اور جو زبان کی جو لسانی صلاحیت ہونی چاہیے، زبان کی صلاحیت تو اوپر جانے کے بعد آٹومیٹک وہ آ جاتی ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہم 5 تک پرائمری یا 8 تک میں حاصل کر لیں، لینگویج تو درست ہوتی رہتی ہے آگے تک۔ بھائی ہم مکاتب سے جائیں گے یا مدارس سے جائیں گے، آگے جب اعلیٰ یونیورسٹی کالجز میں جائیں گے تو پھر ہم انہی میں ایڈجسٹ ہوں گے، ایڈجسٹ ہوتے ایسی لینگویج والی۔ علی گڑھ کا نام لیا، کیا یہ قوم جو ہے یہ سر سید علی رحمٰ کے نقش قدم پر یا ان کی جو خدمات کی جو مشن تھا اس پر چل رہی ہے؟ بالکل چل رہا ہے، اسی کے اس میں تو ہم نے خود اپنا بھی کیا تھا، نام بھی رکھا، لیکن کچھ مجبوری تھی، جیسے کسی نے زمین ہم کو ڈونیٹ کیا، ہم نے مانگ رکھ دیا کہ ہمارے پتا کے نام سے رکھا جائے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے زمین مل رہے بھائی نام چینج کر دے رہے ہیں۔ ہم نے نام ہی سر سید نرسری اسکول اس کا رکھا تھا، وہ تو جذبہ ہے، وہ ایک تاریخ تھی، اس تاریخ سے متاثر ہے۔ کلیم جامعی صاحب کیا تاثرات ہیں؟ ہمارے چھوٹے بھائی سعادت سہیل اصلاحی ہیں، علی گڑھ میں تعلیم دے رہے ہیں یونیورسٹی میں، اور ان کے زیر نگرانی تعلیمی مشن ایک کاررواں چل رہا ہے تعلیمی بیداری کے لیے اعظم گڑھ میں، خاص طور سے مدارس و مکاتب میں ہر جگہ تعلیمی بیداری کاررواں چل رہا ہے۔ تو چونکہ احیاء مکاتب جو ڈاکٹر شہنواز صاحب ہمارے سرپرست ہیں، اس کی تنظیم کے بانی ہیں، تنظیم احیاء مکاتب، اس کو لے کر کے ہم لوگ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے اس تحریک کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جس طرح سے ہمارا کام یہ ہے کہ جو بند پڑے مکاتب چھوٹے چھوٹے بستیوں میں علاقوں میں ہیں ان کو دوبارہ کھولا جائے اور لوگوں میں تعلیم کا رواج پیدا ہو۔ جو بچے تعلیم نہیں حاصل کر پاتے ہیں، مکتب میں ان کی تعلیم نہیں ہو پاتی ہے، ان کو گاؤں کے مکتب میں تعلیم دینا بہت ضروری ہے، اور خاص طور سے جو پبلک اسکولوں میں جا رہے ہیں بھر بھر کر کے بسوں میں، ان لڑکوں کو، ان لوگوں کو بھی ایک گاؤں کے مکتب میں ہی معیاری تعلیم دینا ایک مقصد ہے کہ ایک اچھا نظام قائم کیا جائے۔
اور वहीं उनको एक अच्छी तालीम, बेहतर तालीम मिले। इसके लिए हमारी कोशिश है और दर्जनों मकातिब इसे चल रहे हैं फैज़ हासिल। करीम साहब, आपने जो बात की कि बसों में दारुल भर के कानूनी स्कूलों में और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं जी, लेकिन उनमें उनकी तरबियत नहीं हो पा रही, यही सबसे बड़ा नुकसान है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसकी वजूहत? इसके लिए जिम्मेदार हम सारे लोग हैं, इसलिए कि जो आज तालीम को पेशा बना करके जिस तरह बच्चों को ले जाकर पब्लिक स्कूलों में एडमिशन करवा करके अंग्रेज़ बना रहे हैं, तो सही मानों में दीन से लोग बच्चों को दूर कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप खुद सर्वे कर लीजिए पब्लिक स्कूलों का, वहाँ जाकर के बच्चों को कुरान मजीद जो हमारी बेसिक एजुकेशन तालीम, दीनी तालीम का पहला दौर है, तो कुरान को ख़त्म करना वही नहीं हो पा रहा है। ना तो दीनियात की तालीम उनको वहाँ मिल रही है, ना तो वहाँ तहजीब तमद्दुन का कोई असर है बच्चों को। और मकतब में, गांव के इदारे में जो हमारे मौलाना लोग तालीम देते हैं, वो बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं तालीम के साथ साथ। तो अब उसी चीज़ को, जो पुरानी हमारी रिवायती तालीम है, उस तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन को जोड़ करके, जदीद तालीम को जोड़ करके एक ऐसा इम्तिज़ाज कायम किया जा रहा है कि उनको वो ज़रूरियात जो पब्लिक स्कूलों में पूरी हो रही हैं, वो उनको अपने गाँव के मकतब में पूरी कर दी जाए। तो यकीनन लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं और मदारिस में ऐसा निज़ाम लाया जा रहा है और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह पूरे ज़िले के अंदर जगह जगह प्रोग्राम करके, जिस तरह तालीमी बेदारी मिशन के लिए लोग अलीगढ़ से आए हैं, अलीगढ़ के तलबा और नौजवान वहाँ से आकर के यहाँ काम कर रहे हैं, इनके साथ मिल करके इंशाअल्लाह या मकातिब का भी काम किया जाएगा। बुनियादी तालीम हमारी ज़बान की तालीम नहीं हो पाती वहाँ, ना तो उनको वहाँ अच्छी उर्दू पढ़ाई जाती है, ना वो अच्छी अरबी पढ़ पाते हैं, ना तो सही से कुरान पढ़ पाते हैं, ना तो सही से उर्दू बोल पाते हैं और लिख पाते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया हमारे समाज का है, हमारे कौम का है कि अपनी ज़बान से दूर होते चले जा रहे हैं। इसीलिए कितने मकातिब आप लोग खोले होंगे आजमगढ़ में? लगभग 1 दर्जन मकतब हमारे ज़ेर निगरानी, तंजीम आया है मकातिब की ज़ेर निगरानी 1 दर्जन मकतब चल रहे हैं। और जो बंद पड़े उनकी कोशिश है कि उनको दोबारा शुरू किया जाए। शुरू हो रहे हैं, कुछ शुरू किए गए हैं, तो बहुत से जो बंद पड़े हैं उनमें काम जारी है। देखिए, ये बहुत बड़ा काम है, इसके लिए जो जनता की ज़रूरत है, तो कैसे ये हम उसी गांव से, उन्हीं गांव के लोगों से ताल्लुक़ काम करके, बातचीत करके गांव के लोगों के ही ज़ेर निगरानी उन मकातिब को चला रहे हैं। और वो जब नज़म हो जाएगा, जब लोगों की दिलचस्पी पैदा होगी, लोगों की सोच लोगों के अंदर पैदा होगी, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है और इसको करना ज़रूरी है, तो लोग उसके लिए पैसे भी खर्च करेंगे और अपने बच्चों को भी देंगे। करीम साहब, हम देखते हैं कि आजमगढ़ में जो मुखैर हजरात हैं वही महंगी शादियाँ करते हैं, फजूल खर्चियाँ होती हैं। अगर बजट कम कर दें और सुन्नती जो निकाह करें, तो पैसे की जो बर्बादी हो बच जाए और मकातिब के क़याम में लगाएं। बहुत अच्छी बात आपने कही और आपके चैनल से मैं ये चाहता हूँ कि ये बात दूर दराज तक लोगों तक पहुँचे कि जो अहले इल्म तबका है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कतई इसको समाज बर्दाश्त नहीं करता। ये समाजी बुराई है, इसके लिए सबको मिल करके काम करने की ज़रूरत है और मुहिम चलाने की ज़रूरत है। मकातिब जो आप खोल रहे हैं उसका निसाब तालीम क्या है, क्या रखा है? इसका तालीम यही जो पुराना था मकतब का, हमारे उर्दू और इंग्लिश मीडियम रहेगा। हमारे बच्चे उर्दू और दीनियात अरबी की पूरी तालीम हासिल करेंगे, साथ साथ कंप्यूटर और जो है अंग्रेज़ी की तालीम भी हासिल करेंगे। तो मॉडर्न एजुकेशन से भी उनको जोड़ा जाएगा। और सादात सुहेल इस्लाही साहब चूँकि अलीगढ़ में हैं, इनके साथ जामिया मिलिया की टीम भी है, वहाँ के तलबा की और असातिज़ा के, वहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं, तो मिल करके उनकी काउंसलिंग भी करने के लिए तैयार हैं कि जो बच्चे यहाँ पढ़ करके उनका कोई नहीं आगे वो तय हो पाता कि क्या करें, कहाँ जाएं, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनका एडमिशन तक कराने की बात है कि ये तालीमी बेदारी मुहिम के लोग जुड़ करके, मिल करके आगे इस काम को आगे बढ़ाएंगे और उन बच्चों को मुस्तकबिल को संवारने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।